الرحمن الرحیم. پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ہوا وہ، الذی آپ سب کو آتا ہے ماشاءاللہ. الذی وہ ذات ہے، وہ انزلہ کا بھی معنی اب یاد ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، جس نے نازل کی. ٹھیک ہے. علیکا آپ پر، الکتاب کتاب. تو اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے آپ پر الکتاب نازل کی. اب آیا منہ اس میں. یہ ہو کہاں پر جا رہی ہے؟ ہو کی ضمیر کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ منہ اس میں، ہاں الکتاب کی طرف. ماشاءاللہ مذکر ہے یہ لفظ اور الکتاب بھی مذکر ہے. تو یعنی کہ منہ یعنی کہ اس کتاب میں، اس میں یعنی اس کتاب میں آیاتن کچھ آیات ہیں. تو یہ کچھ آیات ہیں کہاں سے مطلب آیا؟ جب تن کے ساتھ نکرہ ہوتا ہے نا لفظ، تو ہاں ماشاءاللہ تو نکرہ ہوتا ہے تو اس کا کبھی مطلب یہ ہوتا ہے، ہم ترجمے میں اس طرح کرتے ہیں کہ ایک کا ترجمہ اور کبھی کچھ کا. ٹھیک ہے. تو آیاتن کچھ کتاب ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ نکرہ جو ہوتا ہے وہ خاص کی طرف نہیں بلکہ ایک عام بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کچھ ایسی کتاب، کچھ ایسی آیات ہیں. اب یہ کون سی آیات ہے؟ وہ خاص ہوتی ہے اگر کہ یہ فلاں فلاں آیت ہے تو پھر ال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی آیات ہیں جو کیسی ہیں. اس آیات کی صفت کیا ہے ان آیات کی؟ کہ وہ محکماتن، کہ وہ محکم ہیں. تو کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ محکم ہیں. محکماتن یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ اچھا جمع ہے اور اس کی واحد ہے محکماتن. تو محکم کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. محکم اس کا روٹ ورڈ تو انشاءاللہ آسان ہے، آپ لوگوں کو آتا ہوگا. اس کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ ہا کاف میم. ماشاءاللہ. حاکم کا لفظ ہم بولتے ہیں. حاکم کون ہوتا ہے؟ جو کہ رولر ہوتا ہے کسی جگہ کا، جس کا قانون چلتا ہے، جو کہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، جو اس کو ہم حاکم کہتے ہیں. تو یہ ایسی آیات ہیں جو کہ کنٹرول یعنی رول کرنے والی ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ ایسی آیات ہیں جن کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کام تمہارے لیے فرض ہے، یہ کام تمہارے لیے الاؤڈ ہے، تمہارے لیے یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ حرام ہے. اس طرح کے جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ وہ محکم ہے. کیونکہ یہ ہم کو بتاتے ہیں، یہ واضح ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کہ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تم کو، یہ نہیں کرنا ہے. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں نماز قائم کرو تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. زکوٰۃ دو، اسی حج کرو. یہ سارے احکامات، سارے مسائل، پھر جھوٹ نہ بولو، پھر چوری نہ کرو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے احکامات ہیں جو واضح ہیں، محکم ہیں. اور اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی اقوام کے قصے کہانیاں بتاتے ہیں قرآن میں، پچھلے انبیاء کی باتیں بتاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے انبیاء آئے، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، حق پیش کیا، انہوں نے نہیں مانا، پھر وہ تباہ ہو گئے. تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے بالکل واضح ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہوتا.
تو ان کو محکم کہتے ہیں. لیکن دیکھیں قرآن میں ہی کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ ہن ام الکتاب. اچھا، محکمات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ہن وہ ام الکتاب ہے. ام کہتے ہیں ماں کو، ٹھیک ہے، اور اصل کو بھی کہتے ہیں. تو یہ جو آیات ہیں جو کہ محکم ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کتاب کی اصل ہے. یعنی کہ ہمیں اگر اس کتاب سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اس سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو یہ کتاب کی اصل آیات یہی ہیں. انہی کو پڑھ کر ہم کو ان پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے. تو ان کو ام الکتاب کہا گیا. پھر اخرو کیا ہے؟ یہ اخرا کی جمع ہے، یعنی کہ اخرا دوسری، یعنی کہ کچھ اور آیات ہیں، دوسری آیات ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہات یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ متشابہتن اس کی واحد ہوگی، متشابہتن، ٹھیک ہے. تو دوسری کچھ آیات قرآن میں ہی ایسی ہیں جو کہ متشابہات ہیں، یعنی کہ باہم ملتی جلتی ہیں. یعنی کہ متشابہات کا ہم کس طرح سے مطلب لیں گے کہ کسی چیز میں شبہ ہو جاتا ہے ہمیں. یہ اسی آیت سے، اسی روٹ ورڈ سے ہے شباہت بھی اسی چیز سے ہے. یعنی کہ ان کا بالکل واضح مطلب ہم کو سمجھ نہیں آتا، ان کا مفہوم جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کا مفہوم واضح نہیں ہوتا ہمارے لیے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کی ہستی، اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہاں بالکل اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات بتائی گئی ہمیں، لیکن کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو پوری طرح سے سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اصل میں ہمیں یہ تو پوری سمجھ نہیں آتی، مگر ہمیں جو کچھ بتایا گیا اس سے ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں اور ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر ہمیں ذات کی گہرائیوں میں ہم نہیں جا سکتے، اور نہ ہم کو کہا گیا ہے کہ ہم، اس لیے کہ یہ ہماری عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اسی طرح تقدیر کا مسئلہ، دیکھیں ہم سب جانتے کہ تقدیر کوئی چیز ہے کہ جب انسان بعض اوقات بہت محنت کرتا ہے، ہر طرح سے کچھ کام کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود وہ اچیو نہیں کر سکتا. بعض اوقات آپ نے کچھ بھی، آپ بالکل صحیح سیدھے، آپ نے کہیں غلطی نہیں کی ہوتی ہے، لیکن انجام چیزوں کا آپ کو لگتا ہے کہ بظاہر ہماری مرضی کے مطابق نہیں آیا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تقدیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو تقدیر بھی ہماری سمجھ میں پوری طرح نہیں آتی کہ اصل میں تقدیر کا مسئلہ ہے کیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بتا دیا ہمیں اس پر یقین کرنا ہے. اسی طرح جنت دوزخ، ہمیں یہ چیزیں پتہ ہے کہ جنت، قرآن میں ہمیں بتا دیا گیا کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، مگر جنت اور جہنم کی اصل حقیقت ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے. اسی طرح فرشتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اپنی عقل سے ان کی صحیح حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتی. تو ایسی آیات کیا ہے؟ ان کو متشابہات کہا جاتا ہے کہ انسان ان کو اللہ کی آیات سمجھتا ہے، ایک مومن ان پر یقین رکھتا ہے کہ ہاں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے، تو مجھے اس پر ایمان ہے. لیکن اگر ہم عقل کے اس پر جج کریں تو ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی آیات قرآن میں نازل فرمائی ہیں، ٹھیک ہے. پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ پس اما، لیکن الَّذِينَ وہ لوگ، یہ جمع ہے الَّذِي کی، فی قلوبہم، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں. قلوب واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے، اور اس کی واحد ہے قلب. زیغن ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. زیغ کا مطلب ہوتا ہے کجی، ٹیڑھا پن، کوئی حق سے روگردانی کرے، حق سے منہ موڑے، اس کو ٹیڑھ کہتے ہیں. اور آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا ایسے
بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو صحیح بات سمجھ میں کبھی نہیں آتی، چاہے آپ سمجھاتے سمجھاتے تھک جائے، مگر وہ ٹیڑھی ہی سمجھ ہوتی ہے ان کی. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ، تبع ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. تبع کا مطلب کسی کو یاد ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے جانا. تو یہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. کس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ ان متشابہات کی اصلیت کو سمجھنے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ متشابہات ہے تو ایک مومن کو بس سمجھنا چاہیے کہ ہاں اللہ نے ہی اس کو ایسا بنایا ہے، اس کو متشابہات ہی کہا ہے، تو بس اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ان کے مفہوم اور مطلب خود سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ما تشابہات، جو کہ متشابہات ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. منہ، اس میں سے، یعنی کہ قرآن میں جو متشابہات ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کس لیے؟ ابتغاء، چاہنے کے لیے. ہم نے ابتغاء کا لفظ پہلے بھی پڑھا ہے قرآن میں، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے با غین یا، بغی. تو بغی جو ہوتا ہے حد سے پار ہو جانا، چاہنا، کچھ چاہنا، طلب کرنا. لیکن طلب کیسی؟ کہ ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کسی چیز کی طلب اتنی ہو کہ وہ جو حدود ہوتے ہیں، جو میانہ روی کی جو حد ہوتی ہے، وہ حد سے باہر نکل جاتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، جتنی محنت کرنی چاہیے، جو طریقہ استعمال کرنا چاہیے وہ طریقہ استعمال کرتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسان صحیح غلط ہر طریقہ استعمال کر لے صرف اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اس کو ابتغاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابتغاء دونوں طرح سے ہوتی ہے. ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی انسان جو درمیانہ کوشش ہے اس سے آگے بڑھ کے احسان کے درجے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ انسان ایک تو دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بتایا کہ یہ کرو، ٹھیک ہے، ہم نے اس پر جیسا کہا ویسا عمل کر لیا. لیکن ہم نے اپنا حق بھی نہیں مارا، اپنا حق بھی کم نہیں کیا، سامنے والے کا حق بھی کم نہیں کیا، اور ہم نے انصاف سے کام کیا. ایک ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیں یہ خواہش ہوتی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو کسی کا حق نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو اس سے زیادہ دے دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا. اگر میں اس کو زیادہ دے دوں گی تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. نفلیں میں اگر زیادہ نفلیں پڑھ لوں گی، مجھ پر فرض تو نہیں ہے لیکن اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. یہ والی ابتغاء ہے، یہ اچھی ابتغاء ہے، یہ پسندیدہ ہے دین میں. لیکن ایک ابتغاء ہوتی ہے ایکسیڈ کر لینا، اپنے لمٹ سے بڑھ جانا. ایک ابتغاء ہوتی ہے انسان حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کسی چیز کو جائز ناجائز طریقے کو چھوڑ کے اس کو حاصل کرنے کی طلب کرتا ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ناپسندیدہ اور بری ابتغاء ہے. تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ابتغاء فتنتا، وہ الفتنہ، فتنے کی تلاش میں، فتنہ چاہنے کے لیے، اور وہ ابتغاء تعویلہ، یعنی وہ ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب ایک ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ فتنہ کریں. تو فتنہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ ان چیزوں سے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ دیکھیں، اگر آپ کوئی انسان قرآن کی آیات کا مطلب مفہوم غلط نکال کر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو غلط بات کی طرف لگا دوں، تو وہ فتنہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے کہ ابتغاء فتنہ حاصل کرنے، فتنہ پھیلانے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ تشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور آج آپ کو پتہ ہے قرآن سے ہی کتنے لوگ ایسی چیزیں نکالتے ہیں جن کو پھر وہ غلط معنی دے کر ان کو پبلک کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ اسلام کو، قرآن کو
لوگوں کی نظر میں اس کی ویلیو ختم کرے یا اس کے بارے میں غلط رائے قائم کروا دے. اور ایک مقصد ہوتا ہے ابتغاء تعویل ہی، وہ اس کے ایسے مفہوم اور مطلب نکالتے ہیں. تعویل کا جو ہوتا ہے نا لفظ تعویل، اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں. اس کے بھی ایک تو تعویل جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت. ٹھیک ہے، تعویل کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کو سمجھنا، اور دوسرا تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہ تفسیر اور وضاحت، یعنی اس کی اصل مطلب تو نہیں پتا لیکن اس کے بارے میں وضاحت انسان کر دے. حکمت اس کی کیا ہو سکتی ہے، یا اس وہ ان کے معنی کو کسی طرح سے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب یہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے غلط معنی نکالیں اور پھر سے لوگوں کو گمراہ کرے اور فتنہ پھیلائے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے ان کا. پھر وما اور نہیں، یعلم نہیں جانتا، تأویلہ تعویل پھر سے آ گیا. تو یعنی کہ یہاں پر ہم تعویل لیں گے تأویلہ، اس کا معنی، اس کی حقیقت ہو اس کی. ابھی ہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ نہیں جانتا اس کی حقیقت یا اس کے معنی. تو یہ اس کا ہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، ان متشابہات کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کا یہ ہو کہاں جا رہا ہے؟ متشابہات کی طرف. تو یعنی کہ ان متشابہات کا تعویل نہیں جانتا الا مگر اللہ. تو والراسخون اور مضبوط رسوخ رکھنے والے فی العلم، علم میں. ہم اردو میں بھی رسوخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا. تو رسوخ اور راسخ کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جذب ہو جانا. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے علماء ہوتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا علم ان کے دلوں میں جذب ہوا ہوتا ہے، اتنی گہرائی میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی حکمت کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ یا تو راسخون فی العلم. تو یہاں پر دیکھیں، اب یہاں پر ایک قاعدہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں بعض اوقات ہم کو وقفہ نہ لازمی ہوتا ہے نا، وقفہ لازم کہتے ہیں نا، اور بعض اوقات ہم کو وقفہ کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو چھوٹا سا میم ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مصحف میں یہ چھوٹا سا میم ڈال دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وقفہ لازم. ہاں ٹھیک ہے، لیکن علماء نے یہاں کا، چونکہ دیکھیں اگر ہم اس جملے کو دیکھیں، ٹھیک ہے، نہیں جانتے اس کی تعویل مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور راسخون فی العلم، علم میں مضبوط لوگ. تو دیکھیں اب دیکھا جائے، میں ابھی بتاتی ہوں انشاءاللہ. تو دیکھا جائے تو اگر ہم یہاں پر اسٹاپ کر دیتے ہیں تو پھر اس والراسخون فی العلم کا تعلق اگلے حصے سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے دیکھیں اردو میں بھی ہم ایک جملہ بولتے ہیں تو ہم ایک جگہ وقفہ کرتے ہیں نا. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر وقفہ کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو سامنے والے کو بات سمجھ آئے گی کہ یہاں پر میری یہ پہلی بات ختم ہوئی، اب اگلی بات شروع ہو رہی ہے نا. تو اگر ہم نے یہاں وقفہ کیا تو ترجمہ کیا بنا اس آیت کا کہ نہیں جانتے اس کی تعویل مگر کوئی اور نہیں جانتا، مگر کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی. ہم نے یہاں بات ختم کر دی اور ہم آگے بڑھ گئے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جن کا علم مضبوط ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان پر. کل من عند ربنا، یہ سارا کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک جملہ ہو گیا اور یہ ایک جملہ ہو گیا. اتنے معنی واضح ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جملہ کیا ہوا کہ نہیں علم رکھتے اس کی تعویل کا مگر اللہ سبحانہ تعالی، اور
اگلا جملہ یہ ہے کہ اور راسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، لیکن جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہر چیز پر، یعنی متشابہات پر بھی اور محکمات پر بھی، اور یہ سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مطلب ہو گیا. اچھا، اب کچھ علماء کیا کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر وقفہ لازم نہ کریں اور ہم یہاں پر وقفہ کر لیں. یہاں بھی جائز ہے کہ ہم یہاں والراسخون فی العلم پہ وقفہ کر لیں. ٹھیک ہے، اب کیا ترجمہ بنتا ہے یہ غور کریں. کہ نہیں علم نہیں اس کی تعویل کو جانتے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جو لوگ علم میں بہت راسخ ہیں، بہت ہی جن کا علم بہت گہرا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اتنا ترجمہ کر کے پھر آگے یہ بڑھیں گے کہ پھر یہ لوگ جو لوگ اس کا علم جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جاننے کے باوجود یہ ایمان رکھتے ہیں. ان علماء کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ دو طرح کے ترجمے سے فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. چونکہ دیکھیں قرآن میں بہت گہرائی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر انسان جتنا اس کے علم میں گہرائی میں جاتا ہے اور قواعد کو اپلائی کر کے اس کے ترجمے میں وسعت پیدا کرتا ہے تو پھر ہاں بالکل، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں. دیکھیں یہ جو متشابہات آیات ہیں اس میں کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ صحیح بات ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا، ان کا علم اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ متشابہات آیات ایسی ہیں کہ میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں جن کا کوئی علم نہیں ہے وہ تو نہیں سمجھ پاتے، کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہوگا یہ بات کرنے کا. ایسے ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو کچھ باتیں تو بالکل واضح سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ باتیں ہم کو بہت واضح سمجھ میں نہیں آتی ہے نا. لیکن جو عالم ہوتے ہیں وہ ان باتوں کی وضاحت کر سکتے ہیں. تو ایک عالم جب ان آیات کو پڑھتا ہے تو وہ ان کی وضاحت کر سکتا ہے، لیکن کچھ آیات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ جو علم میں پختہ لوگ ہوتے ہیں ان کا بہرحال علم ہوتا ہے اور بہت سی باتیں جو متشابہات ہوتی ہیں وہ ان کو سمجھ میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی تفصیل سمجھا دیتے ہیں، ان کی حکمت سمجھا دیتے ہیں اور وہ تفسیر کر کے عام لوگوں کی مشکل حل کر دیتے ہیں. لیکن اصل حقیقت کچھ آیات ایسی ہے کہ جس کی اصل حقیقت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو اب یہ ترجمہ کیسے ممکن ہوا؟ تو یہ اس تعویل کے دو معنی ہونے کی وجہ سے. تعویل کے لغت میں دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ معنی لیں کہ اصل حقیقت ان چیزوں کی، ان متشابہات کی، تو پھر ہم کہاں اسٹاپ کریں گے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں. اگر تعویل کا مطلب ہم یہ لے لیں کہ اصل حقیقت ان متشابہات کی کوئی نہیں جانتا مگر کون، تو ہم کہاں اسٹاپ کریں گے؟ لفظ اللہ پر، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لفظ تعویل کا ایک اور معنی لغت میں کیا جاتا ہے، وہ ہے کہ کسی چیز کی تفسیر اور وضاحت، کہ اس کو ذرا سا کھول کر بولنا، اس لفظ کا کھول کر تھوڑا سا اس کو اور ایکسپریس کرنا کہ یہاں پر اس کے یہ وضاحت ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے نا اس کی تفسیر اور وضاحت کا معنی اگر ہم نکالیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ان متشابہات میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جن کی وضاحت اور تفسیر راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم پھر یہاں پر اسٹاپ کیا. ٹھیک ہے، ہم نے جب اب تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے ہم یہاں آئے اور ہم نے یہاں پر اسٹاپ کیا اور ہم نے اس ٹکڑے کو آیت کے کس سے ملا دیا؟ اگلے والے حصے سے، وہاں سے ما یعلمون تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور یہاں پر ہم نے اسٹاپ کیا اور پھر ہم نے نیا جملہ یہاں سے شروع کیا، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. ٹھیک ہے،
اور اگر ہم نے اللہ یہاں پر لفظ جلالہ پر اسٹاپ کیا تو پھر ہم یہ نیا جملہ یہاں سے شروع کریں گے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ اللہ ہی اس کی اصل حقیقت جانتے ہیں، لیکن جن کا جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے، اس لیے ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں. یہ واضح ہو گیا؟ ان آیات کا ترجمہ الحمدللہ انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا. چل جزاک اللہ خیر. میں آپ لوگوں کو کبھی کبھی یہ پوائنٹس اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ فائدہ بھی سمجھ میں آئے کہ ہم جو یہ محنت کر رہے ہیں، لفظ بائی لفظ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور تھوڑا بہت گرامرز کی ٹاپکس لاتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ جب ہماری عقل کھلتی ہے، اس سے ان باتوں سے ہماری عقل میں، ہماری سمجھ میں بھی وسعت آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہم لوگوں کے ذہنوں میں اور وسعت دے اور ہمیں قرآن اور حدیث کا علم اور اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق دے. آمین. پھر ہم آگے پڑھتے ہیں. وما اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب. اولو الالباب، اولو والے کی، ذو ہم نے کہا تھا ذو کا مطلب ہوتا ہے والے، ذو العقل. تو یہاں اولو ذو کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اور الباب کس کی جمع ہے؟ الباب کس کی جمع ہے؟ لب کی. ٹھیک ہے، لب کی. لب کیا ہوتی ہے؟ خاص، کسی چیز کا خاص حصہ. اور عقل انسان کے پورے عقل کی وجہ سے انسان میں بہت فرق آتا ہے. جس کی عقل بہت گہری ہے، بہت سمجھ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں سن کر جو نصیحت کون پکڑتے ہیں؟ جن کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے. عقل چاہیے انسان کو. اور عقل دیکھیں، یہاں پر ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کو بغیر سوچے سمجھے صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل کا استعمال کا کہا ہے کہ اس کو تم غور و فکر کرو، اس پر سمجھو، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، تو اور اس سے پھر فائدہ کیا حاصل کرو؟ اس سے نصیحت پکڑو. ٹھیک ہے، اس علم کو تم اس لیے نہیں غور و فکر کرو کہ تم فتنہ ڈھونڈو، لیکن اس سے تم نصیحت پکڑو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. تو یہ آیت نمبر 7 بہت اہم ہے. انشاءاللہ تفسیر میں اس کے اور بھی فائدے کچھ بتاؤں گی کہ ہمارے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے انشاءاللہ. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ تو ٹیڑھا کر. زیغ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن، کجی ہونا. ٹھیک ہے، زیغ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق سے رو گردانی کرنا. یعنی حق جس کو سمجھ آتا ہو لیکن وہ حق کو سمجھنے کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو زیغ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ربنا لا تزغ قلوبنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو پہلے 2 طرح کے لوگوں کی بات بتائی، 2 طرح کی آیات بتائی، اور بتایا کہ ان آیات کے لیے 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں. تو پھر فوراً ہم کو دعا سکھا دی کہ ہم ٹیڑھے لوگوں میں سے نہ بنے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فوراً سے دعا سکھا دی کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ تو ٹیڑھا کر قلوبنا، ہمارے دلوں میں. لا تزغ یہ فعل امر ہے، لا تزغ. ٹھیک ہے، یہ تا جو ہے تو کے لیے، اے اللہ نہ تو زغ قلوب، ٹیڑھا کر. زغ کا مطلب ہے، یہ فعل امر ہے. زاغا یزیغو، زاغا کا مطلب ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہوا، یزیغو وہ ٹیڑھا ہوگا، اور زغ ٹیڑھا کر. اوکے، تو لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اس کے، جب ہدیتنا، ہدایت دی تو نے ہم کو. کتنے الفاظ ہیں؟ ہدیتنا. کتنے الفاظ ہیں؟ 3. ماشاءاللہ 3. جب تو نے ہم کو ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. وہب لنا، ہب
دیکھیں ہبا کرنا مطلب ہوتا ہے کسی کو تحفہ دینا، عطا کرنا، ٹھیک ہے. تو عطا کر، حب یہ بھی فعل امر ہے، وہب لنا، اور عطا کر ہم کو، من سے، لدن کا یہ کیا ہے؟ اپنے پاس سے، من لدن کا یہ پورا ایک فریز کی طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے پاس سے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم تو دیکھیں ہدایت تو اللہ تعالی خالصاً اپنی رحمت سے دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر. تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، جبکہ تو نے ہدایت دی ہے ہم کو، اور اپنی طرف سے رحمت کرنا ہم پر، یہ ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے، دین پر استقامت دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اس بندے پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ رحمت کی کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ رحمت کی کہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اور ہدایت میں آگے بڑھیں انشاءاللہ. پھر انکا بے شک تو، انتا تو ہی، الوہاب، وہاب حب سے ہے، ٹھیک ہے. وہاب یہ اس میں مبالغہ ہے، وہاب بہت عطا کرنے والا. جب میں کہوں مبالغہ ہے کسی لفظ میں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میننگ میں بہت زیادتی ہے. تو وہاب اللہ تو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت ہے کہ اللہ تو بہت عطا کرنے والا ہے. تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا مت کرنا، ٹھیک ہے. پھر آگے ربنا، اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع جمع کرنے والا ہے. جمع ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اور جامع اس میں فاعل ہے، جیسے عالم اسی طرح جامع، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ناصر مدد کرنے والا، تو جامع جمع سے اس میں فاعل ہے، جمع کرنے والا ہے. الناسی لوگوں کو، لیومن ایک دن کے لیے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخلف نہیں خلاف کرتا، المیعاد وعدے، یہ وعدے سے ہے میعاد، مقرر وقت، کسی چیز سے وعدہ مقرر کرنا. کوئی ملنے کے لیے جب انسان کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کو میعاد کہتے ہیں، مقرر وقت پر ملنے کا وعدہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ یہ کہنے کا، دیکھیں جب انسان کو آخرت کا یقین ہوتا ہے نا تو وہ ہدایت پہ قائم رہنے کی کوشش بہت کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے. تو اس وجہ سے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ تو ہم کو جمع کرے گا اس دن جو قیامت کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ہم تجھ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیہ کام آئے گا. اچھا یہ غنی سے ہے، یہ تغنیہ کام آئے گا. تو یہاں پر اصل میں غنی کا معنی ہوتا ہے نا کسی کے پاس بہت دولت ہونا. تو ایکچولی غنی وہ ہوتا ہے جو بے نیاز ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اسی سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ کام آنا کسی کے، ٹھیک ہے. لن تغنیہ نہیں، ہرگز کام نہ آئے گا، انہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا او نہ، اولادہم ان کی اولاد. یعنی جو لوگ کفر کریں گے ان کو
نہ ان کا مال بچا سکے گا، نہ ان کی اولاد. کس چیز سے؟ من اللہ، اللہ سے، شیئن کچھ بھی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور سزا دے گا جو اللہ کا کفر کریں گے. اور کفر آپ کو پتہ ہے کہ کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کو حق پہچان ہو گئی، جس کو حق پیش کیا گیا اور اس نے انکار کر دیا، اس کو ہم کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کافر اس معنی میں دیکھیں کہ جس کو حق بتایا گیا اس نے انکار کر دیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی سزا سے ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو نہیں بچا سکے گی. وَأُولَٰئِکَ، اور وہی لوگ، ہم وقود النار، اور وہ آگ کا ایندھن ہوں گے. وقود کہتے ہیں ایندھن کو، النار آگ کا. تو یہاں پر انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ آیات جو ہیں وہ ہمیں، چونکہ نجران کا وفد آیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی دین کے بارے میں، ان کو سب سمجھ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، لیکن انکار کیا تھا. اس لیے ان کو یہ ایک طرح سے ان کے لیے دھمکی ہے یہ کہ یہ انکار کرنا ان کو سزا سے نہیں بچا سکے گا. پھر کدأبی مانن، کدأبی کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کی طرح. ٹھیک ہے، ان کی کسی کی جیسی حالت ہوئی ایسی حالت. ٹھیک ہے، تو کدأبی مانن حالت آل فرعون کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال کیوں پیش کی کہ اس کے پاس بہت مال تھا، اس کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کو سزا سے کسی چیز نے نہیں بچایا. تو یہ ایک طرح سے دھمکی ہے. والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، اور جو لوگ فرعون سے پہلے بھی اس طرح کے تھے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں کو انکار کیا، کفر کیا اللہ کی ذات سے، تو ان کا بھی وہی انجام ہوا. ان کو بھی ان کے مال اور اولاد نے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچایا تھا. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان سب کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے جھٹلایا تھا بآیاتنا، ہماری آیات کو. فأخذہم، تو پکڑ لیا ان کو، اللہ نے، بذنوبہم، کتنے الفاظ ہیں؟ بذنوبہم کتنے الفاظ ہیں؟ 3. ہاں، بوجہ، یہاں با جو ہے وہ سبب کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ کے لیے نہیں آیا ہے. با کے کئی ترجمے ہیں نا. بسم اللہ میں ہم ساتھ اللہ کے نام کے یہ ترجمہ کرتے ہیں. بذنوبہم، بی یہاں پر وجہ کے لیے آیا ہے، سبب کے لیے. تو ان کے گناہوں کے سبب سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا. واللہ، اور اللہ تعالی، شدید العقاب، بہت سخت ہے، شدید ہے. العقاب، عقاب سزا دینے میں. اور عقاب کیسی سزا ہوتی ہے؟ عقب سے. عقب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایڑی. تو ایڑی جیسے پیچھے ہوتی ہے نا، تو سزا، ایسی سزا جو انسان کے گناہوں کے بعد اس کو سزا ملے. ٹھیک ہے، اس کو عقاب کہتے ہیں، گناہوں کی سزا، گناہوں کی پنشمنٹ. قل للذین، کہہ دیجئے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ستغلبون کتنے الفاظ ہیں؟ 3. ان قریب، تم، غلبون یعنی کہ تغلبون، تم غالب، مغلوب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، دیکھیں تغلیبون ہوتا نا، لام پر زیر ہوتا تو تم غالب آ جاؤ گے. ٹھیک ہے، تغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے. یہ جو ہے یہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ تغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے، یہ پیسیو ہے. ٹھیک ہے، اور تغلیبون لام پر زیر ہوتا تو ترجمہ ہوتا تم غالب آ جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھیے گا کہ صرف لام پر زیر یا زبر ڈالنے سے ایک ایکٹیو ترجمہ ہو جاتا ہے اور ایک یہ پیسیو ہو جاتا ہے. تو ستغلبون، قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. وتحشرون، اسی طرح تحشرون، اس کو ہم پیسیو کیسے، اس کو ایکٹیو کیسے بنائیں گے؟ تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اسی قاعدے پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر کیسے اس کو بنائیں گے پیسیو؟
تحشرونا کو ہاں نہیں را پر نہیں شین پر. اوکے دیکھیے تغلبونا غین کے بعد پہلا لفظ سا اور تین سین تو ہے ان قریب کے معنی میں, تا تم کے معنی میں, اور غین لام می با تو لام جو مڈل لفظ ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے یہاں پر تا تم کے لیے تو حشرا مڈل لفظ کون سا ہے روٹ ورڈ کا یہاں پر شین. تو تحشرونا تم اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے اور تحشرونا تم اکٹھے کیے جاؤ گے. میں کبھی کبھی گرامر زیادہ بتاتی ہوں, آپ لوگوں کو ذرا پریشانی تو نہیں ہوتی, کسی کو کنفیوژن تو نہیں ہو جاتا؟ چلیں الحمدللہ, اگر ہو تو آپ لوگ مجھے پلیز بتایا کریں. ٹھیک ہے اوکے. کسی اور کو بھی نہیں ہوتی گھبراہٹ؟ اچھا چلے الحمدللہ, آئی ہوپ باقی لوگوں کو بھی. چلے تم اکٹھے کیے جاؤ گے الا طرف جہنم کی. وبئسا اور کتنا برا ہے المہاد مہد اکٹھا ہونا. ٹھیک ہے قد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی. یہاں پر آیتن ایک نشانی ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے اور ایک نشانی کس وجہ سے ہوا کہ تا پر یہ نکرہ ہے, تا پر دمتین لگا ہوا اس لیے. تو تمہارے لیے ایک نشانی ہے فی اتینی. یہ کیا ہے فی اتینی, یہ واحد ہے جمع ہے کیا ہے فی اتینی تسنیہ ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. دو گروہوں میں, یہاں پر ترجمے میں دو لگانا نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے دو گروہوں میں, دو کیوں آیا ہے فی اتینی یہ تسنیہ ہے. التقطا یہاں پر تسنیہ کا کہیں سائن نظر آ رہی ہے؟ التقطا تسنیہ کی کوئی سائن ہے یہاں پر کہ دو ایک دوسرے سے ملے الف آخر میں ماشاءاللہ. تو ملاقات کو لقیہ ملاقات کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو التقطا یہ دو آپس میں ملے, اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا لام قاف یا. ٹھیک ہے یہ تا جو ہے یہ تا صرف باب کی ہے, وزن کی ہے, اور اس سے معنی ہوتا ہے کہ دو گروہوں نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے التقطا تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے التقطا کا؟ کس کو یاد رہا؟ ابھی میں نے بتایا کہ یہ تا لام قافیہ ماشاءاللہ لام قافیہ. اوکے اور یہ ملاقات ہم جو لفظ بولتے ہیں نا یہ اسی سے. ٹھیک ہے لقیا سے لام قافیہ لقیا سے ملاقات ہم جو بولتے ہیں, اور لقا یلقی ملنا. ٹھیک ہے اچھا تو فی اتین التقطا دو گروہ جو آپس میں ملے. ایکچولی لڑے کا لفظ یہاں پر انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ وہ لڑائی کی مقصد سے آمنے سامنے ہوئے تھے اس لیے. ٹھیک ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے, مگر کس لیے آئے تھے لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے فیاتن ایک گروہ تقاتلو لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. یہ تا تم کی ہے کس چیز لے آئی ہے یہ تا فیاتن ایک گروہ تقاتلو لڑ رہا تھا. یہ تا کیوں آئی ہے؟ نہیں وزن کی نہیں ہے, مؤنث کی ہے یہ. دیکھیں فیاتن ایک گروہ, یہ لفظ کیا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ فیاتن مؤنث ہے, یہاں گول تا لگی ہوئی ہے نا, گول تا مؤنث کی نشانی ہے. تو فیاتن ایک گروہ, اب ایک گروہ کے ساتھ مذکر فعل تو نہیں آئے گا نا,
تقاتلو لڑ رہا تھا. ترجمہ میں ہم نے یہاں پر مذکر کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم اردو میں گروہ، لفظ گروہ جو ہے وہ مذکر ہے، اس لیے اگر ہم یہ کہتے ایک گروہ لڑ رہی تھی تو وہ تو ذرا عجیب سا ترجمہ ہو جاتا نا. لیکن عربک میں فیاتن مؤنث لفظ ہے، اسی لیے یہاں پر تا آیا ہے. ٹھیک ہے. قاتل اصل میں قاتل یقاتل تھا، تو فیاتن تقاتلو لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى اور دوسرا کافرتن کافر تھا. ٹھیک ہے. اور یہ کافرتن مؤنث کیوں آیا ہے؟ کافرتن مؤنث کیوں آیا ہے؟ دیکھیں اس کو، دیکھیں یہ گروہ کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے فئتن، ہاں ماشاءاللہ، فئتن مؤنث تھا تو یہ کافرتن مؤنث آیا ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک گروہ جو تھا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا. اس لیے یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو، یرونہم یرونا وہ دیکھ رہے تھے، ہم ان کو، مثلیہم مثلیہم. یہ مثلی کیا ہے؟ تثنیہ ہے. ٹھیک ہے. دگنا، مثلا تو ایک گنا. ٹھیک ہے. لیکن مثلی دگنا یعنی جتنے وہ خود تھے اس سے ڈبل ان کو نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے مثلی یعنی ان کے جو خود اپنی طرح، جیسے اگر مثلہم ہوتا تو ہوتا مطلب کہ وہ اپنی طرح نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے. مثلہم. لیکن مثلیہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے خود تھے اس سے دگنے نظر آئے تھے. ٹھیک ہے. ہاں یہ لائٹ یا مثلی نہ تھا، لیکن چونکہ یہاں ہم کو لگانا تھا اس لیے نون کو گرا دیا ہے. تو مثلیہم اپنے سے دگنا. رأیا کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا. ٹھیک ہے. یا ایک تو ہوتا ہے نا بصر، نظرہ ہوتا ہے، ایک را ہوتا ہے، ریا ہوتا ہے. رأی العین دیکھنا آنکھ کا. یعنی کہ جب یہ دو گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ کافروں کو کیا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد ان سے دگنا ہے، اور مسلمانوں کو کیا لگ رہا تھا کہ کافروں کی تعداد ہم سے دگنا ہے. یہ مطلب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. یہ ترجمے میں یہ آیت جو ہے تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. ہاں مثلی تسنیہ ہے. رأی العین، عین تو آنکھ کو کہتے ہیں نا، اور یہ مثلی یہ تسنیہ ہے، مثلی نہ تھا. ٹھیک ہے. یہ یا تسنیہ کے لیے آئی ہے. ہاں بظاہر دیکھنے میں، رأی العین بظاہر دیکھنے میں. واللہ اور اللہ تعالی یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ کتنے الفاظ ہیں؟ بنصرہ تین، بی ساتھ، نصری مدد، ہی اپنی. ٹھیک ہے. تین الفاظ ہیں. اپنی مدد کے ساتھ. من یشاء من جس کی، یشاء وہ چاہتا ہے. ان فی بے شک اس میں، ذالکا فی ذالکا اس میں، بے شک اس میں، لعبرتن البتہ عبرت ہے. ٹھیک ہے. لی اور عبرت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا. عبرت کسی کو دیکھ کر نصیحت پکڑنا، کسی کی حالت دیکھ کر، کسی کو سزا میں دیکھ کر انسان جب نصیحت پکڑتا ہے اس کو عبرت کہتے ہیں. لی اولی الابصار اہل بصیرت کے لیے. اولی الابصار پہلے ہم نے پڑھا اولی الالباب، اب یہاں اولی الابصار. اور یہ بصیرت سمجھداری کے لیے ہے، عقل مندی کے لیے. ٹھیک ہے. تو عقل مندوں کے لیے، سمجھدار لوگوں ان آیت کی طرف دیکھتے ہیں. دیکھیں
پیچھے سے تھوڑا سا ہم پیچھے سے جانتے ہیں کہ پیچھے سے کچھ کیا ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں، کیوں کہ ان آیت کا پیچھے سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، تو پیچھے سورہ آل عمران کی پہلی آیت تو حروف مقطعات تھی، اس کے بعد سیکنڈ سے لے کر 7 آیت تک ہم نے 6 آیت تک ہم نے پڑھی تھی. ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت 2 سے 6 تک نجران کے وفد کے سامنے ان آیات کے ذریعے پورا مدعا بیان فرمایا تھا. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ یہ آیات جو ہے اس وقت نازل ہوئی تھی جب نجران کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور ان وفد کا آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیں پھر ان پر ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جا کے ان سے بحث مباحثہ کریں اور اپنی زبان سے ان کو بحث میں ہرا دیں، تاکہ ہم جو ہے ہماری جو بڑائی ہے وہ قائم رہیں اور ان کو یہ پھر ہمت نہ ہو کہ وہ ہمارے لوگوں کو دین کا پیغام دے. ٹھیک ہے، یہ ان کا مقصد تھا. ان کو یہ نہیں، وہ خلوص نیت سے نہیں آئے تھے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہے یہ، اگر حق ہے تو ہم اس کو مان لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 6 آیات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے کافی تھی، وہ آیات بہت بھرپور آیات تھیں. وہ ایسی آیات تھی 6 آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری بات بتا دی کہ اگر واقعی میں اخلاص ہوتا ان کے دل میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور پھر بتایا کہ اسی اللہ برحق نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور اس سے پہلے تورات اور انجیل کو بھی اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو کہ قرآن کے نزول سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جو کتابیں تھیں وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس وفد پر واضح کر دیا کہ تم تورات کو اور انجیل کو تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، انجیل کو تم مانتے ہو، انجیل کے احکامات پر تم سمجھتے ہو کہ تم عمل کرتے ہو. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے انجیل اور تورات بھی اتاری تھی، اور اللہ نے ہی اس قرآن کو اب نازل فرمایا ہے، اور اب یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پچھلی کتابیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب یہ نیا قانون بھیج دیا ہے، نئی قانون کی کتاب آ گئی ہے، تم کو اس پر عمل کرنا ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے، پر یقین لانا ہے، ایمان لانا ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہی اب فرقان ہے، اور حق اور باطل کا فرق یہی بتائے گی کہ تمہارے جو دین بگڑ گیا ہے، تمہارے دین کے اندر جو خرابی آ گئی ہے، اس کو اسی قرآن کے ذریعے سے دور ہوگی. اب تو تم اس حق کو قبول کر لو، اور اگر نہیں کرو گے تو جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور پھر اس کے بعد آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو کہ ماں کے رحم میں صورت گری کرتا ہے. اور یہاں پر یہ آیات کہنے کا ان سے کیا مطلب تھا کہ تم جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا الہ مانتے ہو تو تم ان کو کیسے الہ مانتے ہو کہ ان کی بھی تو تخلیق ان کی ماں کے رحم میں ہوئی تھی. تو پھر ایک خالق اور ایک مخلوق میں فرق ہوتا ہے، تو تم یہ کیسے بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے، یہ مقصد تھا ان آیات کا. اور اگر دیکھیں اس وقت ان کو ماننا ہوتا اور وہ مان لیتے تو پھر آج کے یہ جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، اگر اس وقت کے عیسائی اور یہودی اس سچائی کو مان لیتے جس کو وہ سمجھ گئے تھے، پہچان گئے تھے، تو آج یہ اتنی گمراہی جو ہے، جو عیسائی اور یہودی جو ہیں، جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، تو وہ بیچارے عیسائی اور یہودی نہ بنتے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد ان آیات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید کلام یہ جاری کیا. تو انشاءاللہ ہم اس آیات میں، آج کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کی آیات 2 طرح کی ہیں، اور اس میں جو ہے ان آیات کے 2 طرح کے رویے ہیں. یعنی کہ لوگ جو ہیں قرآن کی یہ جو آیات کے دو قسم کی آیات ہیں اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، یہ 2 طرح کے لوگ ہیں. تو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ترجمہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی اللہ تعالی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیاتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہات آیتیں ہیں. پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں،
اور فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقت مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم نے جب ہم الفاظ کی تشریح پڑھ رہے تھے تو ہم نے آیت محکمات اور آیت متشابہات کا مفہوم انشاءاللہ سمجھ لیا تھا اچھی طرح سے کہ محکمات کیا ہیں اور متشابہات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنے کا ایک اور بھی ریزن یہ بھی تھی کہ دیکھیں عیسائیوں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جس کو یہ سمجھنا تھا کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ایک نبی ہیں، تو انہوں نے کلمت اللہ، تو اللہ کا کلمہ سے کیا مطلب لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا ان کو، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، اس کے بعد ان سے نسلیں چلی، تو وہ کیسے چلی کہ شوہر اور بیوی سے اولاد ہوتی رہی اور اس طرح سے نسلیں چلتی رہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر اپنے کلمہ کن سے حضرت مریم کے رحم میں ان کو جگہ دی۔ تو اب جن کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں آتی ہے، جو محکمات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مان لیا، لیکن جن کو ٹیڑھ تھی جن کے دل میں، انہوں نے کلمت اللہ کا ترجمہ اور روح اللہ کا ترجمہ اس طرح کیا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے بھی ایک طرح سے یہ آیت ہمیں یہ فرق بتاتی ہے۔ پھر اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ جن کا عقیدہ درست ہے، جو قرآن کی محکم آیت پر عمل کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ متشابہات کے مفہوم کو بھی وہ ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو محکم آیات ہیں ان کو سیکھ کر متشابہات کی بھی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ غلط معنی مطلب نکالنے کی نیت سے نہیں کرتے، لیکن جو لوگ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ فتنہ کریں اور لوگوں کو گمراہ کریں، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا اور ان کو جو ہے اللہ الہ بنا دیا، غلط معنی لیا، تو وہ لوگ غلط معنی لیتے ہیں۔ پھر ہم آگے اس کی تفسیر میں ہم یہ سارا کچھ کور کر چکے ہیں، لفظ تعویل کا معنی بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہوا کہ قرآن میں دو طرح کی آیت ہیں، ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے آدم علیہ السلام کو تو ماں باپ کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے بنایا، اور تم اس کو مانتے بھی ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے بنایا، تو کون سی بڑی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی، لیکن یہ ساری باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اس پوری آیت کا خلاصہ کیا ہوا کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ جس نیت سے قرآن کی طرف آئے گا اس کو وہی حاصل ہوگا۔ جو انسان خالص نیت سے آئے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مجھے اس سے دین علم حاصل کرنا ہے اور مجھے اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو اللہ کی متشابہات آیات بھی گمراہ نہیں کرے گی، وہ اس پر بھی یقین کرے گا اور اس کے بھی حد تک کوشش کرے گا کہ وہ ایسے معنی اور مفہوم کو سمجھے جو اس کے ایمان کو بڑھائے۔ لیکن جو لوگ خود بھی دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، پھر وہ دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کبھی بھی انسان جب خود حقیقت سے دور رہنا چاہتا ہے تو وہ اکیلا نہیں رہنا چاہتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو ان کا یہی حساب ہوتا ہے کہ وہ فتنہ پھیلاتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی غلط باتیں کر کے دوسروں کو بھی دور رکھتے ہیں۔
تو اب اگلی آیت میں ترجمہ میں پڑھتی ہوں، پھر میں اس سے تعلق بتاتی ہوں اگلی آیت کا، کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑی عطا دینے والا ہے۔ تو دیکھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ ایون قرآن پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں نا، تو یہ تو انسان کی نیت پر ہے کہ انسان کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو پھر جن لوگوں کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے کہ ہم کو ان دو آیات کا ترجمہ ملا کے ہے کہ ان کو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو جب جو لوگ واقعی میں یقین رکھتے ہیں کہ آخرت آئے گی اور ہمیں اللہ کے سامنے ہمارے اعمال کا جواب دینا ہے اور ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملے گی اور ہمیں ہماری نیکیوں کے اجر ملے گا، تو پھر وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ جس طرح سے کچھ لوگ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کر بھی وہ غلط چیز ہی سمجھتے ہیں، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا اور ہمارے دلوں کو تو ہدایت پر قائم رکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں ہدایت کے لیے سب سے بڑی چیز کیا مددگار ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ اس کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر ہمیں یہ ہو کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، تو پھر انسان کو کوئی چیز نہیں روک سکتی گناہ کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ دو آیات ساتھ ساتھ ہے، اور یہ دعا انشاءاللہ ہمیں اگر یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو تو یاد ضرور کر لیں، بہت فائدہ مند دعا ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو آتی ہوگی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور یہ دعا آپ نے نفل نمازوں میں سجدے میں بھی پڑھی ہے، یہ دعا بہت، ٹھیک ہے، کثرت سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا کہ انسان کا دل جو ہے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، چاہتا ہے تو حق پر قائم رکھتا ہے اور چاہتا ہے تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو چونکہ یہ ممکن ہے کہ انسان ہدایت کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی آئی چلو اس اچھے بھلے بندے کو گمراہ کر دو، نہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چونکہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ انسان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جس کی نیت میں ٹیڑھ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن ہی کے ذریعے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے یہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ یہ دل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو ہدایت بخش دیتا ہے اور وہ جنت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی اپنی اپنی نیت پر ہوتا ہے، لیکن ہم کو کبھی بھی یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ چونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بس ہم جنت ہی میں جانے والے ہیں۔ نہیں، ہمیں پہلی بات بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہدایت دی تو ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، ایک اور چیز ہمیں اس سے کیا پتہ چلتی ہے اس حدیث سے، کہ انسان کو جب موقع ہے کچھ نیکی کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جب بھی کبھی کوئی خواہش ڈالے کہ میں نیک کام کروں، تو پھر اس کو کل پر نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں۔ ایک نیکی کی خواہش اور نیکی کی توفیق آج ہمارے پاس سے ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ہم اس سے محروم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم نیکیوں سے محروم ہو، لیکن انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی تم کو کوئی قرآن کی دوسری جگہ پر بھی ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، کہ انسان کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے اللہ اگر ہم نیکی کو نہیں کر لیتے۔ تو اب ہم اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اس کو ہم کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ آج میری زندگی میں بہت سی مصروفیات ہیں، میں آج اس کام کو چھوڑ دوں، میں آئندہ کبھی کر لوں گی، اس طرح سے کبھی بھی نہ چھوڑیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور مجھ پر انعام کیا ہے کہ ہم یہاں مل کر بیٹھ کے قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
میں نے دیکھے کئی سالوں سے الحمدللہ میرا تعلق ہے لوگوں سے کچھ نہ کسی حد تک، اور میں نے دیکھا ہے بہت اچھے بہت جذبے کے ساتھ سیکھنے والے اسٹوڈینٹس ہٹ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کسی کو کوئی اس وجہ سے چلا جاتا ہے. میں نے ایسی ینگ لڑکی کو بھی دیکھا ہے جو بہت شوق سے اتنا اچھا پڑھتی تھی، اس کی شادی ہوئی تو چھوڑ دیا کہ نہیں اب شادی ہو گئی، اب تو بہت مصروفیت ہو گئی، اور مجھے بہت افسوس ہوا تھا. میں نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے بہت جذبے سے پڑھ رہی تھی، اولاد ہوئی تو پریگننسی اور ڈیلیوری اور بچے کے بعد انہوں نے کہا نہیں اب ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم کبھی بعد میں پڑھیں گے، انہوں نے چھوڑ دیا. کسی کے ساتھ جاب نہیں تھی، جاب ملی، تنگ دستی تھی گھر میں تو چلو جاب ملی، رزق آنے لگا تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ بھئی ہم جاب کے ساتھ نہیں کر سکتے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شادی کرائی، یہ نعمت دی تو شادی میں چھوڑ دیے کہ نہیں بھئی اب ہم بہت بزی ہیں شادی میں، اور پھر وہ قرآن سے ہٹ گئے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے گرینڈ چلڈرن دیے تو وہ اس میں بزی ہو گئے کہ نہیں ہم تو اپنے گرینڈ چلڈرن سے بزی ہیں. یہ ساری مثالیں میرے سامنے گزر چکی ہیں اور میرا بڑا دل دکھ جاتا ہے، اور میں ڈر بھی جاتی ہوں، میں اللہ سے دعا بھی مانگتی رہتی ہوں، اس لیے کہ خود میں بھی کوئی دیکھیں میں بھی انسان ہوں، دل انسان کا ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. لیکن یہ سچی بات ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جب میں گھبراتی ہوں، میں دین کے کام میں سستی کرنے لگتی ہوں، سیکھنے سکھانے میں، تو اللہ تعالیٰ مجھے پھر سے لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں ایک بے چینی آتی ہے میرے اندر، اور اللہ کے فضل سے میں واپس آ جاتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ توفیق دے کہ آپ لوگ دیکھیں بہت آسان ہے. ہم اگر قرآن کو جتنا آپ نے دیکھا ہوگا شاید جب قرآن کی طرف انسان پہلی دفعہ آنے لگتا ہے دل میں ایک جذبہ اٹھتا ہے، اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ اتنی بڑی نعمت مل گئی، انسان انجوائے کرنے لگتا ہے اور بڑا دل لگتا ہے. لیکن پھر زندگی میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، بیکاز یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ آزمائش آئے گی تاکہ ہم اور پکے ہو جائیں. لیکن ہم آزمائشوں پر اگر چھوڑ دیں گے تو یہ ہم بہت بڑا ہمارا نقصان ہو جائے گا. اس لیے کہ جس طرح یہ نعمت ہم کو ملی ہے وہ ہٹ بھی سکتی ہے. اور قرآن کو انشاءاللہ اگر ہم قرآن سے زندگی میں ہم اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ نہیں اب کچھ بھی ہو یہ قرآن میری زندگی کا ساتھی ہے اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا ہے، تو انشاءاللہ یہی ہم کو کامیابی تک لے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ بھی کریں دعا، ہمارے ان ساتھیوں کے لیے بھی کریں جن کو بہت مشکل ہو رہی ہے کہ وہ قائم رہیں اس کلاس میں. حالانکہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے، دیکھیں ہفتے میں ایک بار ہم پڑھتے ہیں، اور اب آپ لوگ تھوڑی سی محنت گھر میں آپ کو کرنی ہوتی ہوگی، لیکن پھر بھی لوگ تھک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہٹ جاتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو بس دنیا حاوی ہو جاتی ہے اس کے اوپر، اور ہمارے دل جو ہیں وہ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے رہیں اور ہمیں ڈرتے بھی رہیں کہ اور یہ دعا بہت شدت سے کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور یہ آیت بھی یاد کر لیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. انشاءاللہ ان دونوں کو کثرت سے پڑھیں، اور جب بھی مشکل بھی ہو آپ اس قرآن سے یہ تعلق جو آپ نے باندھا ہے اس کو نہ توڑیں، اور چاہے کم کریں چاہے تھوڑا کریں وقتی طور پر، لیکن بالکل اس کے پیچھے اس کو سائیڈ میں نہ رکھ دیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، آمین. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیات اس دعا سکھا دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ لوگ جو ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جو لوگ ٹیڑھے دل والے لوگ جو ہیں وہ ہدایت سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے دھمکی دی کافروں کو، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا. اور ان کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں میں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. تو ایک طرح سے یہ اس کا اس وقت کے زمانے میں یہ نجران کے وفد نے چونکہ انکار کیا تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس مال اور جن اولاد کے زوم میں تم ہو کہ تم جو ہو بہت تمہارے پاس بادشاہتیں ہیں، تمہارے پاس مال ہے، تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی پکڑ سے تم بچ جاؤ گے. پھر ایک مثال دی گئی فرعون کی کہ فرعون کا جو اقتدار تھا کہ دنیا میں اتنا اس کے پاس مال اور دولت اور
بادشاہ تھی کہ وہ خود کو ہی رب سمجھتا تھا، الہ سمجھتا تھا، لیکن وہ بھی ذلیل اور خوار ہو کے دنیا سے رخصت ہوا اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ملنا ہے۔ تو انشاءاللہ آخرت کو یاد کرنا جو ہے وہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اور ہمیں اس کو ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہماری موت کو یاد کرنا، اس میں کوئی ڈپریشن نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ہم کو بچانے کا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کے طرف جمع کیے جاؤ گے، اور برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دے دی کہ جو بھی، اب یہ دھمکی اس کے بارے میں شان نزول یہ بھی ہے کہ یہ یہودیوں کے، چونکہ مدینہ کے یہودی تھے، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ کا معاملہ تو جو ہے آپ کا ابھی ہم سے واسطہ نہیں پڑا ہے، اور ہم تو بہت جنگ کرنے والے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم تو جیسے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کی کوشش کی اور اپنی بڑائی جتائی۔ تو یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب مغلوب ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں یہی ہوا تھا، جو قوتیں اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی، ایک تو مشرکین مکہ تھے، قریش تھے، پھر یہودی تھے، پھر عیسائی تھے، جن لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی، وہ سب کے سب ان کا برا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دھمکی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھمکی کے ساتھ ایک واقعہ یاد دلایا جو کہ اس مثال پیش کر رہا تھا کہ جن لوگ جو اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جنگ بدر میں اتنی بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی تھی کہ یہ بہت حیرت انگیز فتح تھی کہ انسانی عقل اس کو مان نہیں سکتی تھی کہ کیسے یہ مسلمان جو تھے اتنے مٹھی بھر بغیر اسلحہ کے، بغیر جنگی سامان کے، وہ کیسے اتنے بڑی فتح ان کو ملی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنگ بدر کا اشارہ کیا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھی۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرشتوں کو بھی بھیجا تھا جو کہ مسلمانوں کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو چونکہ جنگ بدر کا یہاں پر اشارہ بھی کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس آیت میں بھی ذرا عجیب سا جیسے بہت واضح مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آنکھوں سے دگنا دیکھتے تھے، تو میں تھوڑا بہت آپ لوگوں کو جنگ بدر کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ، تاکہ اس آیت کی بھی سمجھ آئے۔ اور چونکہ جنگ بدر کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت سی آیات اس کے حوالے سے آئیں گی، اور یہ ایک بہت ہی اہم جنگ تھی جو کہ مسلمانوں کی وہاں سے ایک طرح سے مسلمانوں کو منوایا گیا تھا کہ یہ اس کے بعد لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ اسلام کو اب وہ ختم نہیں کر سکتے، اسلام اب قائم ہو کے رہے گا۔ تو یہاں پر جو دو فریق کا کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو دگنا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اس طرح سے ہوا تھا کہ جب جنگ شروع ہونے سے پہلے جب آمنا سامنا ہوا دونوں فوجوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں سے 3 گنا تھے، ان کو ایسا دکھایا جیسے مسلمان جو تھے وہ جیسے مسلمان کم ہیں اور بھی کم ہے، 300 سے بھی کم ہے، یعنی ان کو لگا کہ یہ تو بہت ہی تھوڑے ہیں، اور مسلمانوں کو کافر تھوڑے سے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی کہ جنگ سے کوئی گھبرا کر ہٹ نہ جائے، وہ چاہ رہے تھے کہ دونوں فریقین جنگ ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ جنگ بدر کو کسی طرح سے کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے۔ تو پھر جب بالکل سامنا ہوا دونوں کا، تو پھر مسلمانوں کو کافر کتنے نظر آتے تھے؟ جو 1000 تھے تو 2000 نظر آ رہے تھے، اور کافر کو مسلمان 300 تھے تو مسلمانوں کو 600-700 نظر آ رہے تھے۔
تو اس سے ایک طرح سے رعب طاری کرنا تھا کہ کافر جو ہیں وہ ڈر جائیں مسلمانوں سے کہ بھئی اتنے سارے مسلمان ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور مسلمان چونکہ کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے تو ان کو پھر بھی تسلی تھی کہ چلو کافر صرف 600-700 ہیں تو ہم ان کو اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی. ٹھیک ہے، اب میں جنگ بدر کے بارے میں مختصر سے آپ لوگوں کو تھوڑا تعارف کراؤں گی کہ کن حالات میں جنگ بدر ہوئی اور کیا مقصد تھا. ٹھیک ہے، پورا جنگ بدر کا ہسٹری اس میں ابھی نہیں بتاؤں گی، مگر انشاءاللہ کبھی اس کو بھی ہم کور کریں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے. قرآن کی بہت سی آیتیں جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. تو جنگ بدر کن حالات میں پیش آئی تھی کہ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ اب ہم اسلام کی اپنی جگہ ہے. مکہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بھی اجازت نہیں تھی اور مسلمان بہت کمزوری کی حالت میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی جنگ کی اجازت بھی نہیں دی تھی مسلمانوں کو. لیکن جب مسلمان بس برداشت کر رہے تھے کافروں کے تمام قسم کے ظلم زیادتی کو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے قتل کا پلان کیا تھا. تو جب مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ چاہتے تھے کہ ان کو موقع ملے کہ وہ سکون کے ساتھ مسلمانوں کے گروپ کی تنظیم کرے، مسلمانوں کو دین پر پراپرلی عمل کرنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے، اور مسلمان آہستہ آہستہ تبلیغ کر کے اسلام کو آگے بڑھائیں. لیکن قریش نے وہاں بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا. انہوں نے سازشیں شروع کر دی اور وہ مدینہ میں جو یہودی تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے گٹھ جوڑ شروع کی، ان کو بھی وہ مسلمانوں کے خلاف وہ سازشوں میں شامل کیا. پھر اور جو قبائل تھے عرب قبائل ان کو بھی تو حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو سخت قسم کی خطرے میں زندگی گزار رہے تھے. مدینہ میں بھی یہ حال تھا کہ اپنے ہتھیار لے کر ان کو سونا پڑتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی نہ کوئی صحابی پہرا دیتے تھے جب آپ سوتے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو پہرے دار ہوتے تھے ان کو ہٹا دیا کہ اب مجھے پہرے کی ضرورت نہیں، اللہ میری حفاظت کرے گا. لیکن مسلمانوں کے لیے سکون نہیں تھا، بہت ہی خطرات کی حالت میں تھے. تو اب ایسے حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جنگ کی اجازت دی مسلمانوں کو. پہلی دفعہ آپ کو پتہ ہے جب ہجرت کے بعد پہلی بار سورہ بقرہ میں اجازت آئی کہ اب آپ جنگ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنگ بھی مختلف مراحل میں جنگ کا احکامات دیے. ٹھیک ہے، ایک دم سے نہیں دیا تھا. تو اس کے مراحل بھی میں آپ کو بتا دوں کس طرح سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت دی تھی. پہلا مرحلہ یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ تم مشرکین قریش کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے اور انہوں نے مسلمانوں کا مال اور بھی ضبط کر دیا، مسلمانوں کی زمینیں بھی لے لی اور ان کو اس حد تک تنگ کیا کہ وہ اپنے گھر بار مال دولت سب چھوڑ کے ہجرت کر گئے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین قریش سے سب سے پہلے لڑنے کی اجازت دی، نمبر 1. ٹھیک ہے، پھر آگے اس کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے جو کہ قریش کے ساتھ دے، ان سے قریش کے ساتھ مل کر جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے تھے یا مسلمانوں سے وہ خود دشمنی رکھتے تھے ان سے لڑنے کی اجازت دی. تو سیکنڈ مرحلہ کیا تھا کہ تمام عرب کے جو مشرک تھے ان سے لڑنے کی اجازت دی. پہلے مرحلے میں صرف قریش سے لڑنے کی اجازت دی، پھر تمام مشرکین عرب سے لڑنے کی اجازت دی. پھر تیسرے مرحلے میں مدینے میں جو یہودی تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کیے تھے کہ ہم سکون کے ساتھ رہیں گے، ایک شہر میں رہیں گے اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کے ساتھ رہیں گے، تو انہوں نے جو خیانات کیا اپنے عہد میں اور مسلمانوں کے لیے خطرات پیدا کیے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں سے لڑنے کی بھی اجازت دی مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، پھر چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ اہل کتاب مثلا نصارہ اور مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز کریں تو ان سے بھی لڑا جائے.
یعنی اگر جو نصارہ تھے جو تھوڑے دور تھے، جو عرب سے الگ رہتے تھے، جو شام میں رہتے تھے، اگر وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا آغاز کرے تو پھر تم ان سے بھی لڑ سکتے ہو۔ پانچواں مرحلہ یہ تھا کہ مشرک، یہودی، نصرانی وغیرہ غیر اسلام میں داخل ہو جائے، اس سے ہاتھ روک لیں اور ان کی جان و مال سے تعرض کے سوائے تو یعنی کہ پانچواں مرحلہ یہ آیا کہ چاہے وہ مشرک ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے نصرانی ہے، اگر وہ یا تو اسلام میں داخل ہو جائے یا پھر اگر اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو پورا تحفظ حاصل ہوگا مسلمانوں کا، اور ان کے جان و مال محفوظ ہوں گے، اور اگر وہ صرف اسی بات میں ان کو سزا دی جائے گی جو شرعی اسلامی شریعت کے خلاف کام کریں گے تو سزا ملے گی، ورنہ نہیں۔ یعنی کہ صرف اب جنگ کس سے ہو سکتی تھی؟ جو کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہے ان سے جنگ ہوگی، لیکن جو اسلام قبول کر لیں ان سے جنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے مراحل تھے جنگ کے، ٹھیک ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اجازت شروع میں دی گئی تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ کے کیا اعمال تھے کہ آپ نے جنگ کی چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر، چھوٹے چھوٹے جو جنگی دستے بنا کر ان کو آپ بھیجتے تھے، اور ایسے جنگی دستے کو سیریا کہتے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو سپہ سالار بناتے اور آپ خود نہیں جاتے تھے۔ لیکن ایک سیکنڈ دیں پلیز مجھے۔ السلام علیکم زبیدہ، آمائی نا کلاس میں یا خالی آخری کلہ میں فارغ تھی نیس انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ خدا حافظ۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن دستوں میں خود جاتے تھے، جن جنگوں میں خود گئے ان کو غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں آپ نہیں گئے اور کسی صحابی کو سپہ سالار بنایا ان کو سیریا کہتے ہیں۔ تو آپ کیا کرتے تھے کہ بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے جنگی دستوں کو روانہ کرتے تھے، اور ان دستوں کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ نمبر 1، دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا اور مدینہ کے اطراف کو محفوظ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں پر دھوکے سے ٹوٹ پڑے۔ تو یہ دستے جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے، تو وہ ایک طرح سے حفاظت کے طور پر جاتے تھے۔ دوسرے مقصد کیا ہوتا تھا ان کا کہ قریش جو تھے ان کا جو آمدنی کا ذریعہ صرف تجارت تھا، اس لیے کہ ان کے پاس کھیتی باڑی نہیں تھی۔ وہ سمر میں یعنی گرمیوں اور سردیوں میں قافلے ان کے جاتے تھے، گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، اور مال لے جاتے تھے، لے آتے تھے، اور اسی میں ان کا انکم کا ذریعہ تھا۔ تو اب مسلمانوں نے چونکہ قریش اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے، تو مسلمانوں کو نے کیا کرتے تھے وہ کہ قریش کو دھمکی کے طور پر، ڈرانے کے طور پر کہ تم اگر ہمارے ساتھ، تم امن کے ساتھ نہیں رہو گے تو پھر تم کو بھی خطرہ ہوگا ہم سے۔ تو انہوں نے یہ ایسے دستے جاتے تھے اور ان کے قافلوں کو اٹیک کرتے تھے، جو کہ ان کے تجارتی قافلے ہوتے تھے۔ ایک طرح سے قریش کو یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ تم اگر اپنی تجارت امن سے کرنا چاہ رہے ہو تو پھر ہم کو بھی امن کے ساتھ اپنی اسلام کی دعوت دینے دو اور ہمارے ساتھ امن کے ساتھ رہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہارے تجارتی قافلوں کو نہیں نکلنے دیں گے، کیونکہ تجارتی قافلے جو تھے وہ مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے۔ جب شام میں جاتے تھے نا تو ان کو مدینہ کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو یہ ایک مقصد ہوتا تھا اس کا۔ پھر ان سب حالات میں پھر غزوہ بدر کس طرح سے ہوئی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو یہ حالات سمجھ میں آ گئے کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا جنگ بدر سے پہلے؟ انشاءاللہ اگر یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا تو جنگ بدر بھی صحیح سمجھ میں آئے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان قافلوں کو کیوں لوٹتے تھے، تو اس میں ہمیں یہاں اس کی بھی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے وہ قریش کو یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ تم جن قافلوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان بنایا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے سورہ قریش ہم پڑھتے ہیں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ چونکہ قریش جو تھے ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا ان کے قافلوں کو، کیوں
کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو ان کی عزت تھی. میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ کیا آپ لوگوں کے لیے آواز کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت تھی قریش پر اسلام سے پہلے کہ وہ ان کے قافلے جاتے تھے اور ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا، کوئی ان کے قافلوں کو لوٹتا نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کی عزت تھی. اور وہ عزت کیوں تھی؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے. تو ان کو چاہیے تھا کہ اس خانہ کعبہ کے رب کے دین کے آگے رکاوٹ نہ بنتے، لیکن وہ سمجھتے تھے اسی دولت کی وجہ سے وہ اس گھمنڈ میں تھے. تو اس وجہ سے پہلا مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ ان کے اس تجارتی قافلوں کو آنا جانا ان کے لیے مشکل کر دے. ٹھیک ہے، یہ مقصد، ایک بڑا مقصد یہ تھا. اور پھر دوسرا ان کا مال قافلوں کا وہ لیتے تھے، تو چونکہ قریش نے بھی ان کے مال دولت اور زمینیں چھین لی تھی مکہ میں، تو یہ مسلمانوں کا حق بنتا تھا کہ ان کو اب ان کا مال ملے. تو یہ وجوہات تھی. بہرحال جب رمضان کی 2 ہجری، رمضان کی 17 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نکلے صرف 313 یا 314 یا 317 آدمیوں کے ساتھ. اور بیسیکلی آپ لوگوں کا مقصد کیا تھا کہ قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ شام سے مکہ واپس جا رہا تھا، اور جب شام سے مکہ جانے کے لیے اس کو مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا، بدر کے مقام سے. ٹھیک ہے، میں یہاں نقشہ بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، یہاں پر سمجھ آئے گی. یہ دیکھیں یہاں پر، یہ دیکھیں شام کا راستہ یہاں ہے. ٹھیک ہے، شام یہاں کہیں ہے اگر، اور مکہ سے جو ان کا قافلہ چلتا تھا یہاں سے چلتے چلتے بدر سے گزرتا تھا. بدر کے مقام پر یہاں پر یہ اپنا کھانا پینا لیتے تھے، ریسٹ کرتے تھے تھوڑا، اور پھر آگے بڑھتے تھے. لیکن چونکہ اس طرح سے یہ مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے جو شام سے جو ایک قافلہ آنے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ان کے بارے میں، تو آپ نے 313 آدمی لیے اور بدر کی طرف چل پڑے. بدر مدینہ سے 155 کلومیٹر پر تھا. اچھا، اب دوسری طرف اس قافلے میں 40 آدمی تھے اور بہت سارا مال تھا، اور اس کا جو سپہ سالار تھا وہ ابو سفیان تھا. ٹھیک ہے، وہ بہت چالاک آدمی تھا. خیر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام نصیب کیا اور الحمدللہ رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہو گئے. لیکن اس وقت وہ مکہ کے سردار تھے. تو شام کا سے جو قافلہ چلا تو اس کو پتہ چل گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ بدر کی طرف آ رہے ہیں ہمارے اس قافلے پر مقابلہ کرنے کے لیے، ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے. اس نے کیا کیا کہ مکہ میں ایک آدمی کو بھیج دیا میسج دے کر کہ تم لوگ ہماری مدد کے لیے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوج کے ساتھ نکلے ہیں ہمارے لیے. تو یہاں سے دیکھیں یہ نکلا، یہ جو لائن ہے یہ مکہ کے فوج کا ہے. مکہ سے 1000 کی فوج نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے بدر کی طرف. ٹھیک ہے، اور ابو سفیان نے کیا کیا کہ اس رستے کو چھوڑ دیا. دیکھیں یہ جو ہائی لائٹڈ رستہ ہے یہ اس کا شارٹ روٹ تھا. ٹھیک ہے، آسان رستہ تھا مکہ جانے کا. اس نے اس راستے کو چھوڑا اور یہاں آ گیا، اور یہ سمندر کے کنارے کنارے وہ مکہ کی طرف آنے لگا. تو جب ابو سفیان نے بدر کا حصہ پار کر لیا، مدینہ کا پار کر لیا، اور اس کو لگا کہ اب میں مطمئن ہوں، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا کہ میسج بھیجا مکہ والوں کو کہ تم اب تم اپنے واپس چلے جاؤ، اب ہم لوگ سیف ہیں، اب ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ واپس جانے چاہ رہے تھے، لیکن ابو جہل جو نہ مانا، اس نے سب کو روک لیا. اور ابو جہل اس وقت سردار تھا اس فوج کا. ٹھیک ہے، اس نے کسی کو جانے نہیں دیا اور وہ جنگ کے لیے بڑھے. تو یہ چونکہ 1000 تھے، بہت ساز و سامان تھا ان کے پاس، بہت سے اونٹ تھے، بہت کچھ لے کر چلے تھے، اور بڑے جوش میں تھے، اور بڑے کہیں قرآن میں دوسری جگہ ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ بہت زیادہ وہ شان و شوکت سے جا رہے تھے اور بڑا گھمنڈ کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہم آج مسلمانوں کو ختم کر کے رہیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان تو نکل گیا ہے، لیکن فوج آ رہی ہے مکہ سے
جو کہ ایک بڑی فوج آ رہی ہے مکہ سے. اب چونکہ مدینہ سے جب آپ نکلے تھے تو آپ کے پاس بہت کم لوگ تھے, 313 لوگ تھے, پلس ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے, اور جنگی سامان بھی بہت کم تھا, صرف تلواریں جو ان کی ہوتی تھی اور لاٹھیاں اور اس طرح کی چیزیں تھیں. ان کے پاس کوئی جو جنگی سامان, جنگی جو لباس ہوتا ہے, ایسی کوئی چیزیں نہیں تھی, کیونکہ ان کا ارادہ تو صرف قافلے سے مدبھیڑ کرنے کا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ نہیں, اب تو پوری فوج آ رہی ہے مکہ سے لڑنے کے لیے اور قافلے سے صرف مقابلہ نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا, اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا اور آپ نے کہا کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اب یہ سچویشن ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ہم واپس مدینہ چلے جائیں یا ہم آگے بڑھ کے اس بڑی فوج کا مقابلہ کریں. تو دیکھیں, ایک بات ہمیں یہاں یہ سوچنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حکم دیا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کریں. تو ہمارے لیے بہت بڑے سبق اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی اجتماعی کام ہو, ایون ہمارے گھر کے کام ہو, کوئی بڑا فیصلہ ہو, تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے لوگوں سے مل جل کے فیصلہ کریں. اسی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو یہی طریقہ پسند ہے کہ مشورے سے کام کیا جائے, اور ہر اجتماعی کام میں مشورے سے کام کرنا چاہیے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجرین جو تھے انہوں نے بڑی آگے بڑھ کر تسلی دی کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. حضرت ابوبکر نے اچھی بات کری, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اچھی بات کی, پھر ایک اور صحابی مقداد تھے, انہوں نے اچھی طرح سے کہا کہ ہم آپ جو بھی حکم دیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں, آپ جس دشمن سے بھی ٹکرائیں گے ہم تیار ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس طرح کہا تھا کہ آپ اور آپ کے اللہ جا کے لڑ لو اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے, ہم آپ کو ایسا کبھی نہیں کہیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ مہاجرین جو ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں, کیونکہ مکہ کے جو مہاجرین تھے, آپ نے پہلے بھی شاید کا بھی پڑھا ہے کہ مکہ میں انصار تھے, مدینہ میں جو انصار تھے انہوں نے آپ کو اور مہاجرین کو پناہ تو دی تھی, لیکن ان سے کبھی یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ اگر ہم کہیں باہر جائیں گے لڑنے کے لیے تو آپ ہمارے ساتھ آؤ گے. تو یہ ایک نئی بات ہو گئی تھی, تو اس لیے آپ کو فکر لگی ہوئی تھی کہ انصار کیا کہہ رہے ہیں. تو بار بار آپ کہہ رہے تھے مسلمانوں مجھے مشورہ دو. تو پھر انصاری صحابی جو سردار تھے وہ اٹھے, انہوں نے بڑی اچھی تقریر کہی جو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ, کہ ہم جو ہیں آپ ہمیں جو حکم دیں گے, آپ جہاں بھی ہمیں لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے اور ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ دو میں سے ایک گروہ پر ضرور ہمیں فتح دے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ بدر کے مقام پر یہاں یہ سردار مرے گا, یہاں یہ سردار مرے گا. تو اس طرح سے جنگ بدر کا آغاز ہوا تھا. تو بس یہاں پر اس آیت سے, اس سبق سے کتنا تعلق ہے کہ جب یہ 2 گروہ آ رہے تھے, ایک مشرکین کا تھا, ایک مسلمانوں کا تھا, اور چونکہ اس میں بہت کم جنگی طور پر ان کے درمیان کوئی بھی دیکھا جائے تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ 1000 لوگ جو پورے جنگی سامان کے ساتھ آئے ہیں اور 300 لوگ جو بالکل بے یار و مددگار ہیں, ان کے پاس کوئی ایسا جنگی سامان نہیں, گھوڑے نہیں ہیں, وہ کیسے مقابلہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ اللہ کی مدد ظاہر آنی تھی, اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے, اس وجہ سے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو جیسے وہ تم کو ڈبل دیکھ رہے تھے اور تم ان کو جیسے اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے, یعنی تم 300 تھے تو تم کو وہ صرف 600 نظر آئے تھے لیکن وہ 1000 تھے. تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی. تو انشاءاللہ آج کی سبق سے جنگ بدر کا جتنا تعلق ہے میں نے اتنا ہی کور کیا ہے. جیسے جیسے آیات آئیں گی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ, اور جہاں بھی کہیں سیرت کی ضرورت ہوئی ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ. تو اب پورے آج کے جو آیات کا خلاصہ اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو یہ ہوا کہ نجران کا وفد آیا, انہوں نے
ان کو پورا حق بتا دیا گیا، انہوں نے نہیں مانا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن میں بھی 2 طرح کی آیات ہیں، اور ان کو بھی جو محکم آیات ہے اور کچھ متشابہات ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ صرف متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی کریں، جبکہ جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ محکم آیات کو پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے. اور اس کے بعد ان انکار کرنے والوں کو مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی کہ وہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ نہ آئے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر قائم رکھے. اور کافروں کو دھمکی دی گئی کہ تم اگر جان بوجھ کر سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارا انجام بھی فرعون کی طرح ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی تم لوگوں کو ایک نشانی ابھی حال میں ہی بتا چکے ہیں کہ بدر میں جس طرح مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی وہ بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. تو یہ آج کی آیت کا خلاصہ ہے انشاءاللہ. تو آئی ہوپ کہ ہر چیز سمجھ میں آئی اور کلیئر ہے. اب کسی چیز میں آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا